حال ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے جو جینٹری بیچ آئے تھے یو ایس سے، جو کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا تھا، اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، اور پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کی بات ہو رہی تھی۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریبی دوست بھی ہیں، تو اس پہ میں نے اس ویڈیو میں تو خیر کسی اور اینگل سے بات کی تھی، لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت حکومتی جو سرکلز ہیں یا جو لوگ ہیں، عہدیدار ہیں، وہ اس کو ایک بہت ہی پازیٹیو طریقے سے اس کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک دنیا میں مقام تھا، یا پاکستان کی ریپوٹیشن تھی، یا کریڈیبلٹی تھی، ایٹ لیسٹ پیسے کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے، وہ بہتر ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کا جو معاشی بحران، جس میں کہ ایک وقت تو تھا ابھی پچھلے سال جس میں کہ ہم تقریباً ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے بینکرپٹ ہو گیا ہے، تو اب ہم اس سے نکل آئے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ شاید یہ ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ اکانومی ایٹ لیسٹ میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ہم تو اکانومی کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں نا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ بہرحال اس پہ میں ویڈیو پھر بناؤں گی، کیونکہ اس کا ایک وہ اینگل بھی ہے، جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آتی ہیں، تو ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کے لیے اس میں کیا بہتری ہوتی ہے، کیا نقصانات ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی، کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے دوسرے ممالک سے تعلقات کو صرف ایک لینس سے دیکھتا ہے، ایک اس کا جو نقطہ نظر ہے، ایک اینگل ہے جسے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں امریکہ کا کتنا فائدہ ہے، اور یہ باقی دنیا کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن کیونکہ امریکہ طاقتور ہے تو وہ اپنی بات منوا بھی لیتا ہے، اور اس کے پاس بہت سے ریسورسز ہیں، ان کے پاس سیکرٹ مطلب ان کا ایجنڈا بھی ہوتا ہے، اور ان کی جو اسپائی ایجنسیز ہیں وہ بھی بہت پوری دنیا میں کام کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل نہیں کہوں گی کہ ہمیں امریکہ سے کوئی دشمنی لینے کی ضرورت ہے، میں بالکل نہیں کہوں کہ ہمارے تعلقات خراب ہونے چاہیے، ہمارے تو تعلقات ہر ایک سے بہتر ہونے چاہیے، ایون انڈیا سے بھی بہتر ہونے چاہیے، افغانستان سے بھی بہتر ہونے چاہیے، لیکن امریکہ تو کیونکہ مطلب آپ سمجھیں سپر پاور ہے نا، آپ ابھی ہو رہی ہیں دوسری قوتیں ابھر رہی ہیں، لیکن وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آنکھیں دکھائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، مطلب یہ لگتا ہے کہ ہم اصلیت کو نہیں پہچان رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گی کہ امریکہ کا آنا اس کے اپنے مفاد میں ہے، لیکن ایک اور بھی بہت ہی اہم وجہ ہے کہ پہلے آپ کو جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھنی پڑتی ہے نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو امریکہ کے شروع سے ہی، پاکستان جو امریکہ کے قریب رہا ہے، ہم امریکہ کے بلاک میں رہے ہیں، تو اس وقت جو تھا پاکستان کو وہ کتنے پیسے دے رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ایوب خان کے دور میں کتنا پیسہ آ رہا تھا، پھر یہ جب جنگ ہوئی افغانستان سے، روس جب اندر آیا، اور پہلی افغان جنگ جو تھی اس میں ہم نے امریکہ کی کتنی مدد کی، اور امریکہ نے پیسے دیے اس کے ہمیں، پھر اس کے بعد وہ 2001 کے بعد جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو ہم نے وہاں پہ بھی امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس کے بھی ہمیں پیسے ملے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں ہمیں پیسے ملے ہیں، جہاں جہاں پیسے مطلب امریکہ نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے، چاہے وہ فوجی امداد ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ایڈ ہو، اس میں اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا، میں نے پہلے بھی یہ بات کر چکی ہے، لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 70-75 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا، دنیا ایک بالکل مختلف تھی، اس وقت دو بلاکس تھے، کولڈ وار تھی، امریکہ اور یو ایس ایس آر آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور کیونکہ پاکستان اس علاقے میں آتا ہے جو کہ یو ایس ایس آر کے قریب ہے، تو امریکہ جو تھا اس خطے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا، مطلب پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی، پھر ادھر سے بنگلہ دیش، انڈیا جو تھا اس وقت وہ رشین کیمپ میں تھا، تو اس وقت چائنا اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھا، ہمیں وہ اس لیے سپورٹ کرتا تھا کہ موقع جب آئے گا، جب وقت آئے گا تو ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ مطلب پہلی افغان جنگ میں جب میں نے کہا جب رشیا نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کی، اور پھر اس کے بعد جب وار آن ٹیرر ہوئی، ان دونوں مواقع پہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے اس کی مدد کی، تو یہ جو ساری جو سپورٹ اس نے ہمیں کی تھی، اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا۔ اچھا، اب جو ہے وہ حالات مختلف ہو چکے ہیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھ آ گئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا یونیپولر نہیں ہے، مطلب صرف ایک امریکہ ہی ایسی سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور وہ ہے، لیکن اب اس کے متبادل یا مقابلے میں کچھ اور بھی قوتیں جو ہیں وہ ابھر رہی ہیں۔ ابھی برکس ہے جو کہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جس میں انڈیا اور بھی کچھ ممالک شامل ہیں۔ بہرحال اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ تھریٹ، اور اس وقت اس کو چائنا سے اب فکر ہو رہی ہے، چائنا سے اس کو تھریٹ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن تو اس لیے وہ شاید ہم پہ اس وقت ابھی بھی مہربان ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ان کو اپنا جو کیونکہ یہ ایک کیپٹلسٹ ملک ہے، یہ لوگ چیزیں بناتے ہیں اور ان کو اپنی منڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو پاکستان میں آ کے
یہ اپنی چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں خیال کس چیز پہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے ان کے ہاتھ استعمال نہ ہو جائیں. ہمیں بھی اپنا مفاد سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں جس ملک کو امریکہ نے مدد کی یا اس کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر جب حالات پلٹے تو انہوں نے اسی کو نشانہ بھی بنایا. ان کو کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا، کوامز نہیں ہوتے، یا ان کو کوئی آر نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بھی ملک چاہے وہ کتنا ہی ان کے ساتھ رہا ہو، حامی رہا ہو، ان کا حمایتی رہا ہو، ان کا ایلائی رہا ہو، لیکن اگر وہ اپنی بات منوائے گا یا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ ان کو پسند نہیں آئے گا. تو ہمیں اس کا سدباب بھی ڈھونڈنا ہے. ہمیں ان پہ بالکل اس بات پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے، ڈھول اور شادیانے نہیں بجانے چاہیے کہ یہ ایک امریکی وفد آیا تھا اور یہ کوئی ہماری محبت میں آئے تھے یا ہمارا جو ہے بہت زیادہ یہ ان کو خیال ہے. ایسی بات کوئی نہیں. یہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے، اپنے ایجنڈے پہ آئے تھے. تو ہمیں بھی اپنا ایجنڈا جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. جو حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں، جو بھی ان کے معاہدے ہوتے ہیں، وہ کھلے ہونے چاہیے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا، پاکستان کا نقصان کتنا ہوگا. تو یہ باتیں جو ہے یہ عام لوگوں کو سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، چوکنے رہنا چاہیے ان سے. اور جہاں جہاں ان کو لگے کہ حکومت جو ہے، ریاست جو ہے وہ اپنا سر نیچے کر رہی ہے یا وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، تو یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ کھڑے ہوں اور بات کریں. کیونکہ آخر کار تو سٹیک سب سے زیادہ عام لوگوں کا ہی ہے نا. یہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے تو ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، یہ ملک چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں. ملک آپ کا ہے، آپ کا سب سے بڑا سٹیک ہے اس میں.